अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद रातें पहले अंधेरे में एक साजिश रचाई गई थी। प्रेसिडेंशियल कंपाउंड, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दफ्तर, ये 3 टारगेट से एक रात में एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होना था। इस पे हुआ ये मुजाहिदीन खल्क, ये कौन है मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। फॉरेन इंटेलिजेंस की मदद से ये ईरान के दिलो दिमाग पर हमला करने वाले थे। जी हाँ, जो 3 जगह मैंने आपको बताई हैं, ये ईरान का दिल भी और दिमाग। IRGC की जो इंटेलिजेंस थी उसने वक्त पे काम किया, पासदाराने इनकलाब एक्टिव हुई और पहले जो जाल था वो उन्होंने बिछा दिया। यानी इससे पहले का हमला होता, IRGC ने अपना जाल बिछा दिया हुआ था। ऑपरेटर्स मार दिए गए थे, गिरफ्तार भी किए गए थे, साजिश शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दी गई थी। और जिस आदमी को मारना था वो आज भी जिंदा है, वो आज भी खड़ा है और वो आज भी कह रहा है कि नहीं, तुम मुझे झुका नहीं सकते। 86 साल की उम्र है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसके खिलाफ खड़ी है। एयरक्राफ्ट कैरियर है, एडवांस्ड जेट्स हैं, पाबंदियां हैं, डेडलाइंस हैं और अब असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है। आयतुल्लाह खामनाई आज भी झुक नहीं रहा, वो सरेंडर नहीं कर रहा, वो कैप्चुलेट नहीं कर रहा। तो आज हम समझेंगे क्यों आज बहुत से कम लोग जानते हैं आयतुल्लाह खामनाई कैसा सोचते हैं, उनका नजरिया क्या है, वो क्या सोच रखते हैं, वो आदमी इतने प्रेशर के बावजूद भी झुकता क्यों नहीं है। ये सिर्फ सियासत नहीं है दोस्तों, और ये स्ट्रैटेजी भी नहीं है। आप जान के हैरान होंगे, ये एक सोच है जो 1400 साल पुरानी है। नाज़रीन, वॉशिंगटन में एक सवाल गूंज रहा है। स्टीव विटकॉफ ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं। इसके हवाले से मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। मेरी वीडियो का मकसद ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्याको सबाक दे देता हूं। उन्होंने पब्लिकली कहा कि प्रेसिडेंट बेचैन हैं ये जानने के लिए कि ईरान कैप्चुलेट क्यों नहीं कर रहा। इतनी नेवल पावर के बावजूद, इतने प्रेशर के बावजूद वो झुक क्यों नहीं रहा। ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब जो है वो सिंपल नहीं है दोस्तों। अमेरिका सोचता है ये हिसाब किताब की बात है, इतना प्रेशर डालो, इतना डैमेज करो, इतना डर पैदा करो, सरेंडर हो जाएगा। हिसाब किताब तो यही कहता है। ये इक्वेशन दुनिया के बहुत से मुल्कों पर काम भी करती है, लेकिन ईरान पर 45 साल से ये काम नहीं कर रही है। प्रोफेसर वली नसर, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ईरानियन ग्रैंड स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एनालिसिस लिखा कि एक डिटेल लिखी उन्होंने आर्टिकल में कि दोनों का जो कोर आर्गुमेंट है वो एक है। अराश रईसी, वो भी एक एनालिस्ट है, उनका भी, वो कहते हैं खामनाई का सरेंडर ना करना ये मिसकैलकुलेशन नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। यानी बहुत से लोग कहते हैं कि खामनाई कैलकुलेट नहीं कर रहा, इसमें नुकसान है। भाई, खामनाई कैलकुलेट करना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये मिसकैलकुलेशन नहीं, ये आइडियोलॉजी है, ये नजरिया है, ये अकीदा है। और आप ये समझने के लिए कि खामनाई की सोच आती कहां से है, मैं आपको 680 AD में लेकर चलता हूं और यहां पर करबला का मैदान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी करीम के नवासे हैं, 72 साथियों के साथ हैं, सामने यजीद की हजारों की फौज है। अब हिसाब किताब कहता है कि भैया हार है, नंबर्स अगेंस्ट पावर, अगेंस्ट रिसोर्सेज। लेकिन इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने जान दी, सर नहीं झुकाया। 1400 साल गुजर गए, आज भी हुसैन जिंदा है। यजीद तारीख का सबसे बड़ा विलन माना जाता है। अब मैं एज अ जर्नलिस्ट अगर आपको बताऊं तो शिया इस्लामिस्ट थॉट का ये बुनियादी उसूल है। वैसे तो ये मेरे मुताबिक हर मुसलमान का उसूल है कि वो हुसैनियत के साथ खड़ा होगा और यजीदियत का साथ नहीं देगा। लेकिन माने पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं माशाअल्लाह से, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, जो आज यजीदियत के साथ खड़े हैं और वो हुसैनियत का साथ नहीं दे रहे। वो कौन है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना, ये हुसैनियत का पहला उसूल है। सरेंडर नहीं करना, सरेंडर टैक्टिक नहीं होता। देखिए, कुछ लोगों के लिए सरेंडर करना, झुक जाना मसलहत होती है। हुसैनियत का जो फिका है, जो मजहब है, अब मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं हुसैनियत की बात कर रहा हूँ। जितने भी हुसैनी हैं उनके लिए ये बिट्रेल है, ये बेवफाई है। जनाब अब्बास को क्यों याद किया जाता है? जनाब मौला अब्बास, गाजी अब्बास अलमदार को दुनिया क्यों याद करती है? वफा। और अगर वो पानी पी लेते, फुरात उनके कब्जे में थी, तो फिर ये बिट्रेल माना जाता, ये धोखा माना जाता हुसैन से, जो कि अब्बास ने नहीं किया। और खामनाई वो अपने आप को इसी सिलसिले का वारिस समझता है।
وہ حسینیت کا محافظ سمجھتے ہیں وہ خود کو. تو جب امریکہ کہتا ہے سرنڈر کرو، خامنہئی کے کانوں میں یہ سنائی دیتا ہے کہ یزید کے آگے جھکو. اور وہ جواب وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا. حسین نے کیا کہا تھا؟ حسین نے ایک ہی تو بات کی تھی، نہیں. یہ جو پوری کربلا ہے یہ حسین کے انکار پہ ٹکی ہے. اور آج کوئی بات شاید مجھ سے آپ لوگ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اسلام جو آج موجودہ صورت میں ہمارے پاس زندہ و جاوید سلامت ہے، یہ حسین کی نہیں کا صدقہ ہے. تو اب سوال یہ ہے جو کہ اراش رئیسی جو بہت بڑے کالمنسٹ ہیں انہوں نے بھی لکھا، اور میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ خامنہئی کا سرنڈر نہ کرنا یہ مس کیلکولیشن نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ ایرانی ملٹری کا کوئی موازنہ نہیں ہے امریکن ملٹری سے. یہی حسین بھی جانتے تھے کہ 72 کا مقابلہ ہزاروں سے نہیں. وہ جانتا ہے کہ پابندیوں سے اکانومی تباہ ہوگی، وہ یہ سب سمجھتا ہے، لیکن اس کی سوچ میں سرنڈر ایک ایگزسٹنشل رپچر ہے، ایک کیٹاسٹرافک بریک ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. اور یہ جو بات خامنہئی کی ہو رہی ہے، صرف خامنہئی کی سوچ نہیں، ایرانیوں کی سوچ یہ ہے. ایرانی قوم کے اندر جو گودا ہے نا، وہ کربلا سے انہوں نے لیا، استار لیا ہے. وہ جس گودے پہ لڑتے ہیں وہ اپنی ڈگنیٹی کو، اپنی شناخت کو کمپرومائز نہیں کرتے. حالانکہ مجھے بہت سے میرے جو صحافی دوست ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ بھیا یہ کیا پالیسی ہے، ایرانی عوام کو بھوکا مار دیا آپ نے. لیکن ان کے گودے میں یہ چیز شامل ہے. اب آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ یہی ایرانی عوام احتجاج کرنے نکلی تھی اپنی حکومت کے خلاف. کس بات کو لے کر کہ بھیا کھانے کو روٹی نہیں ہے. نکلی تھی نا، سڑکوں پہ احتجاج ہوا. لیکن جب باہر سے کسی فورن پاور نے حملہ کرنے کی دھمکی دی تو یہ سارے ایک ہو گئے، بھول گئے کہ پیٹ میں روٹی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ گودا جو کہ اکثریت آج کل مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. اب آپ پاکستانی ہیں، سوچ لیجئے کہ ہمارے پاس ہے. اب دوستو صورتحال کیا ہے؟ اسلامک ریپبلک کی جو بنیاد جو ہے نا، اس کی جو لیجٹمیسی ہے اور جو اس کا جو ریولوشنری نیریٹو ہے، انقلاب کا جو بیانیہ ہے، جو 1979 جس نظام پہ کھڑا ہے، یہ اس کی جان ہے. اگر یہ انکار کو اور حسینی انکار کو اور کربلا کو اس سے نکال لیں گے، اسلامی ریولوشن جو ایران میں آیا تھا، جو 45 سال سے چل رہا ہے، اس کا وجود ختم ہو جائے. امریکہ کے لیے سرنڈر ایک پالیسی آؤٹ کم ہے، ڈیل ہو گئی ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہے، آگے بڑھو. لیکن خامنہئی کے لیے سرنڈر ممکن ہی نہیں ہے. یہ اس کی پوری ہستی کا انکار ہے. ارش رئیسی آگے لکھتا ہے کہ ایکسٹرنل پاورز، باہر بیرونی طاقتیں سوچتی ہیں کہ سرنڈر سے ڈسٹرکشن سے بچا جا سکتا ہے، یعنی اگر سر جھکا دیا جائے تباہی سے بچا جا سکتا ہے. لیکن خامنہئی کے لیے سرنڈر اپنے آپ میں تباہی ہے. سرنڈر از ناٹ اے پالیسی آؤٹ کم، اٹ از این انایکسیپٹیبل ایگزسٹینشل ڈیفیٹ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ کوئی پالیسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ اس کی ذات کی نفی ہے. اور یہ صرف خامنہئی نہیں، ہر ایرانی کی ذات کی نفی ہے. ایک طرف ملک بچ سکتا ہے اگر یہ جھک جائے، دوسری طرف جھکنے سے وہ ملک نہیں رہے گا جس کے لیے لڑ رہا ہے. سمجھے آپ؟ یہ پیراڈاکس ہے. اور یہ خامنہئی نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ خامنہئی نے اپنا جانشین تیار کر لیا. خامنہئی نے اپنی پوری شہادت کی تیاری بھی کر لی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اب میں آپ کو وہ حیران کن نیوز سناتا ہوں جو میں نے آغاز میں جس کا ذکر کیا تھا. جب خامنہئی یہ سب کہہ رہے تھے، دشمن خاموش نہیں بیٹھا ہوا تھا. چند راتوں پہلے کی بات ہے، ایران کی انٹیلیجنس نے ایک بہت بڑی سازش ناکام کی تھی. ٹارگٹس کیا تھے؟ پریزیڈنشل کمپاؤنڈ، جہاں پریزیڈنٹ پزشکین رہتے ہیں. سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ہیڈ کوارٹرز، جہاں پر علی لارجانی اب اس کو کمانڈ کرتے ہیں. اور میں بتا چکا ہوں علی لارجانی اب آیت اللہ خامنہئی کے جانشین مقرر ہو چکے ہیں. اور پھر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا دفتر، بیت رہبری کہتے ہیں اس کو. پلاننگ کس نے کی تھی؟ میک نے، مجاہدین خلق. اور اس کو سپورٹ کون کر رہا تھا؟ فورن انٹیلیجنس ایجنسیز لکھا ہوا ہے. اب اس میں موساد بھی ہو سکتا ہے، اس میں CIA بھی ہو سکتا ہے، دونوں مل کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا آپریشن نہیں تھا، یہ ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا اور ملٹیپل سائٹس پر ایک رات میں اٹیک ہونا تھا. رزلٹ کیا ہونا تھا اس کا؟ پاسداران انقلاب انٹیلیجنس نے پلاٹ پہلے ہی انکور کر لیا تھا، آپریٹیوز ٹریک کر لیے تھے، یعنی جو یہ کام کرنے والے تھے. آپریشن شروع ہونے سے پہلے اس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا.
بڑی تعداد میں آپریٹیوز مارے بھی گئے اور گرفتار بھی ہوئے۔ اب دوستو، یہ صرف سیکیورٹی وکٹری نہیں ہے، یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ دشمن چاہتا ہے خامنائی کو ختم کرو، جب پریشر سے نہیں جھکا تو اب اس کو اسیسینیٹ کرو، ختم کرو، اس کو ختم کر کے جھکاؤ۔ جب سینکشن سے نہیں جھکا تو سازش سے اس کو توڑو۔ لیکن خدا کی کرنی دیکھیے، وہ آج بھی کھڑا ہے اپنی جگہ۔ اور یہی وہ بات ہے جو باہر والے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ولی نصر نے لکھا ہے یہاں پہ، ایران کی جو ریزسٹنس ہے نا، یہ صرف اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ان کی آئیڈینٹی ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ 1979 سے اسلامک ریپبلک کا جو وجود ہے وہ اسی بیانیے پہ کھڑا ہے۔ یعنی وہ کیا کریں گے؟ وہ ظالم کے خلاف کھڑے رہنا، ایروگنٹ پاورز کے خلاف کھڑے رہنا، ظلم کو نو کہنا، اور اگر مرنا پڑے تو پھر کھڑے ہو کے مرنا، جھک کے نہیں مرنا۔ تو اگر خامنائی نے آج سرنڈر کیا تو پھر کیا ہوگا؟ سوچئے، سب سے پہلے کام یہ ہوگا، پاسداران انقلاب IRGC جو اس آئیڈیالوجی پر کام کرتا ہے، جس کی بنیاد یہ آئیڈیالوجی ہے، ان کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، کلیریکل بیس جو ریزسٹنس کا درس دیتی تھی، یعنی جو ملائیت کہہ لیں ایران کے اندر، جو خود یہ درس دیتی تھی کھڑے رہنے کا، کربلا کا، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ تیسرا، بسیج وہ ایک ایلیٹ یونٹ ہے ایک ایرانی فوج کا جو ہر دم شہادت کے لیے تیار رہتا ہے، ان کا مورال بکھر جائے گا۔ اور سب سے بڑا دھچکا کیا ہوگا؟ تو وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، خامنائی صاحب خود اپنی نظروں میں گر جائیں گے۔ عرش رئیسی یہاں پر لکھتا ہے کہ یہ پولیٹیکل کاسٹ، یہ آئیڈیالوجیکل کاسٹ خامنائی کی نظروں میں زیادہ ہے، یعنی اپنی موت سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کی سیاسی قیمت، جو نظریاتی قیمت، جو دینی اور اخلاقی قیمت ادا کرنا پڑے گی، بہت زیادہ ہے۔ ملٹری کنفرنٹریشن کے رسک سے بھی زیادہ، کولیپس کے رسک سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کی سوچ میں جھک کر جینا زندہ رہنا نہیں ہے، وہ صرف جسم کا بچے رہنا ہے، روح مر جاتی ہے۔ یہ ہے خامنائی کی سوچ، اور یہی وجہ ہے کہ نیگوسیشنز فیل ہو رہی ہیں۔ امریکہ سوچتا ہے میں پریشر ڈال کے نیگوسیشن کروں گا، ڈیل ہو جائے گی۔ امریکہ کے لیے یہ ٹرانزیکشن ہے، تم یہ دے دو، میں بدلے میں یہ دے دوں گا۔ ایران کے لیے یہ اس کے وجود کا سوال ہے، تم جو مانگ رہے ہو وہ دے کر ہم وہ نہیں رہیں گے جو ہم ہیں۔ اور یہاں پہ عرش رئیسی لکھتا ہے یہ فنڈامنٹل مس میچ ہے۔ ایکسٹرنل بیرونی طاقتوں کو وہ سرنڈر کو اپنا ٹارگٹ سمجھتے ہیں، خامنائی کے لیے سرنڈر ایم ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک یہ گیپ نہیں سمجھیں گی وہ پاورز، تب تک امریکہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ خامنائی کس چیز کا نام ہے۔ یہ کرائسس ایسے سالو نہیں ہوگا۔ تو دوستو، جواب یہ ہے یہاں پہ، خامنائی کیوں نہیں جھک رہا؟ کیونکہ اس کی سوچ میں جھکنا آپشن ہے ہی نہیں۔ یہ مس کیلکولیشن نہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ضد نہیں، یہ اصول ہے، یہ ایگو نہیں، یہ پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے۔ 1400 سال پہلے کربلا میں 72 لوگوں نے ہزاروں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا تھا۔ آج ایک 86 سال کا بزرگ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا ہے۔ سوچئے کہ اس نے اپنی نظریے کو کہاں سے حاصل کیا ہے۔ اسیسینیشنز پلاٹ کیے جا رہے ہیں، پریزیڈنشل پیلس پہ حملہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کھڑا ہے کیونکہ اس کی سوچ کھڑے رہنے میں زندگی، جھکنا موت ہے، بلکہ موت سے بدتر ہے۔ امریکہ پوچھتا ہے کیوں نہیں جھکتا؟ جواب سمپل ہے، کیونکہ وہ حسینی سوچ رکھتا ہے، اور حسین کبھی سر جھکاتا نہیں ہے۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔